تیار ہو جاؤ. یا ایک دانا وزیر تھا کہ قبلہ ان کو کھانا آتا ہے، کام کرنا نہیں آتا. میں بتاؤں مدینے میں ایک شخص ہے جس کا دعویٰ ہے نبی کا جانشین وہ ہو سکتا ہے جو دلوں کے رازوں سے واقف ہو اور مردوں کو زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہو. اس واقعے پہ یہاں چھوڑتا ہوں. آپ نے واقعہ سنا ہے نا، جب کوئی شخص امام کے پاس آیا، کہا مولا میں سفر میں جا رہا ہوں، یہ گھر کی چابی آپ کے حوالے، جب واپس آؤں گا آپ سے لوں گا، آپ سے بڑھ کر کوئی امین نہیں ہے. مولا نے چابی رکھی کیونکہ نبی ہو یا امام ہو لوگوں کے اموال اور ان کی جانوں پر لوگوں سے زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں. مولا نے گھر کو بیچ دیا، اس کے پیسے مساکین میں تقسیم کر دیے. لوگ پریشان، یہ کیا ہوا؟ مولا کے حوالے کر کے گئے ہیں گھر، مولا نے بیچ دیا. سب انتظار میں ہیں جب آئے گا مولا اسے جواب کیا دیں گے. اس انتظار میں وہ شخص بھی آیا، سب دیکھ رہے ہیں اب جواب کیا ملتا ہے. جیسے مولا کی خدمت میں کہا مولا میں نے گھر کی چابی آپ کو دی تھی. کہا بالکل. کہا مولا وہ چابی مل سکتی ہے؟ کہا میں نے وہ بیچ کر تیرے لیے ایک اور اچھا گھر خریدا ہے. وہ بیچ کر ایک اور اچھا گھر خریدا ہے. یہ ایمان والا تھا. اس نے کہا مولا آپ کی مہربانی، گھر تو لیا ہے، گھر کتنا ہی اچھا ہو محلہ اچھا نہ ہو تو اچھے گھر کا فائدہ کیا؟ محلہ تو بتائیے. مولا فرماتے ہیں تیرے گھر کے ایک طرف نبی کا گھر ہے، ایک طرف حسن کا گھر ہے، ایک طرف حسین کا گھر ہے. یہ سمجھ گیا، خوش ہو کے چلا. لوگ سمجھ گئے یہ تو تب نہ جب اس دنیا سے جائے، اب جب یہ رہے گا زندہ جائے گا کہاں؟ امام نے لوگوں کے چہرے کو پڑھ کر کہا گھر اس کا دیا ہے، پریشان تم کیوں ہو؟ گھر اس کا دیا ہے، پریشان تم کیوں؟ امام کہتے ہی اسے ہیں جو پیشانی کو دیکھ کر پڑھ لے کہ یہ کتنا زندہ رہنے والا ہے، کب مرنے والا ہے. آج یہ یہاں ہے، کل میرے نانا کی خدمت میں ہوگا. توجہ ہے؟ تو وہاں پر بھی وزیر نے کہا، توجہ ہے نا، وزیر نے کہا دعویٰ ہے مدینے میں ایک شخص کا کہ نبی کا جانشین وہ ہو سکتا ہے جو دلوں کے رازوں سے واقف ہو اور مردوں کو زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہو. پھر کیا کریں؟ فوج بھیجیں، لشکر بھیجیں استقبال کے لیے، کیسے اس تک پیغام پہنچائیں؟ کہا میں نے ابھی تو کہا اس کا دعویٰ ہے جو دلوں کے رازوں سے واقف ہو. ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں، وہ سن رہا ہے. دیکھیں واقعات سنتے ہیں دقت نہیں ہوتی. مولا کے ماننے والا ایک تھا نا جس کو زوجہ نے کہا تھا ہر سال تحفے لے جاتا ہے ہاتھ خالی آتا ہے. کہ ایسی بات نہ کر، وہ سن رہا ہے. ایسی بات نہ کر، وہ سن رہا ہے. جب دوسرے سال گیا امام نے کہا ذرا یہ برتن تو قریب لا، میں وضو کر رہا ہوں، پانی کو اس میں جمع کر. جب آ رہا تھا جسم اطہر پر پانی تو پانی تھا، جب جسم سے جدا ہو کر اس برتن میں گر رہا تھا ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہو رہا تھا. امام نے کہا یہ لے جا کر اپنی زوجہ کو دینا اور اسے کہنا ہم سب سنتے ہیں. اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. جو بھی تم کرتے ہو اللہ بھی دیکھتا ہے، اس کا رسول بھی دیکھتا ہے اور مومنون بھی دیکھتے ہیں. وہ ہم جیسے تھوڑی ہے. آپ اور ہم جو سلام کرتے ہیں اہل بیت پر، ہم
सलाम पढ़ते हैं उन पर सलाम मुस्तहब है, जवाब वाजिब है। हम जो सलाम करते हैं दूसरे तो नहीं करते, दूसरे सलाम ना करके बतला रहे हैं हमारे मुर्दा है, हम सलाम पढ़कर बतला रहे हैं हमारे जिंदा है, सुनते भी हैं जवाब भी देते हैं, है या नहीं? और इसी सलाम पर बात ज़हन से निकालिएगा मत, और इसी सलाम पर ये सलाम जब मजलिस के बाद पढ़ते हैं खड़े होकर, ये सलाम जब नमाज में पढ़ते हैं बैठ कर, जो है यही सलाम जब हम नमाज में पढ़ते हैं अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं बैठ कर। और जब मजलिस के बाद सलाम पढ़ते हैं खड़े होकर, कहा क्यों? कहा किबला हम तो वही कुछ करते हैं जो नबी को करते देखा, जो नबी को सुनते देखा। हमारी नजरें तो नबी पर होती है, जितना हम नबी को मानते हैं उतना कायनात में कोई नबी को मानता ही नहीं। हमने देखा जब नमाज में सलाम की बारी आई तो नबी ने बैठ कर कहा, जब दरे सैयदा पर सलाम की बारी आई नबी ने बैठ कर नहीं खड़े हो गए सलाम। भाई हमारी नजर में नबी है, जहां नबी ने बैठ कर सलाम किया वहां हमने बैठ कर सलाम पढ़ा, जहां नबी ने खड़े होकर सलाम किया वहां हमने खड़े होकर सलाम किया। तो वहां पर वजीर ने क्या कहा? मुतफर्रिका जो उसकी जमीन में आ रही है, ये चीजें हम सोच कर नहीं आती, ये खतीब चीजें सोच कर नहीं आता, जो वो चाहते हैं वही जबान से जारी हो। जिस तरीके से कभी कभार मजलिस में लेट हो जाती है, होती है कि नहीं? मजलिस में लेट हो जाती, ये लेट हो नहीं जाती, वो चाहते हैं अभी एक का इंतजार है वो भी शरीक हो जाए, बतूल के रजिस्टर में नाम दर्ज हो जाए। वो जो पढ़ाते हैं पढ़ता है, वो जो पढ़ाते हैं वही बंदा पढ़ता है। क्या कहा वजीर ने? बात ज़हन में है, मदीने में एक नबी का जानशीन है जिसका ये दावा है, कहा फिर उसे बुलाए, कहा वो तो इस दुनिया में नहीं रहा, मसला ही कहा उसका बेटा है, उसका बेटा है, उसका भी वही दावा है कि इमाम का जानशीन वो हो सकता है जो दिलों के राजों से वाकिफ हो और मुर्दों को जिंदा करने पर कुदरत रखता हो। कहा फिर बुलाए, कहा वो सुन रहा है, वो कारने की देर है, इतने में कहा मैं सर सज्जे में रखता हूँ। सजदा एक ऐसी कैफियत है जो सबसे ज्यादा बंदा करीब होता है। या एक मर्तबा किसी ने ठोकर मारी, कुम बेइज़्निल्लाह, खड़ा हो जा अल्लाह के हुक्म से, वो बैठ गया। कहा कहाँ है वो जो इस दुनिया से जा चुका है? बेटे के पास ले आए, जैसे ही बेटे के पास इमाम हसन करीब आए, ठोकर मार के कहा कुम बेइज़्निल्लाह व बेइज़्नि हसन इब्न अली, अल्लाह और हसन के इज़्न से खड़ा हो जा। वो खड़ा हो गया और पढ़ने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्नका अन तक़दिर अला अहयाइल अमवात। मैं गवाही देता हूँ वो वहदहु ला शरीका लहु है, मोहम्मद उसका रसूल है। मैं गवाही देता हूँ तू मुर्दों को जिंदा करने पर कुदरत रखता है। कहा कैसे पता चला? बाप ने पूछा कैसे पता चला कि ये मुर्दों को जिंदा करने पर कुदरत रखता है? कहा बाबा यही तो वो था जो रूह को पलटा कर मेरे जिस्म में डाल रहा था। ये होते हैं हादी। अब जमाने का दस्तूर है ना कि इज्जत वैसे तो नहीं मिल सकती, बेटी देकर इज्जत ले लो। बेटी देकर इज्जत कमा लो। बड़े बड़े थे
جب کچھ نہ مل سکا سسری بن جاؤ، عزت مل جائے گی۔ تو بادشاہ نے بھی کہا اتنا باعظمت ہے، 7 بیٹیاں دی ہیں اللہ نے، ایک بیٹی آپ اگر لے لیں گے تو مجھے شرف ملے گا، 7 بیٹیوں میں سے جو چاہیے۔ امام نے حضرت کیا، موجودہ امامہ سے پلٹ کر آئے، بیٹی ہوئی فروا، کنیت ہو گئی بی بی کی ام فروا، فروا کی ماں۔ چند سالوں کے گزرنے سے فروا کا ہو گیا انتقال۔ فروا کا ہو گیا انتقال، اب بی بی پریشان رہنے لگی۔ ایک دن امام حسن گھر میں آئے، دیکھا بی بی پریشان ہے، کہا پریشان ہو؟ ہاں مولا۔ کیوں؟ کہا مولا میں نے اپنے بابا سے سنا تھا امام اسے کہتے ہیں جو دلوں کے رازوں سے واقف ہو، آپ جانتے ہیں میں کس منہ سے بولوں؟ کہا اولاد چاہیے؟ ہاں مولا۔ مولا نے فقط ہاتھ پیشانی پر رکھا، کہا احملی۔ بی بی روایت کرتی ہے کبھی سبز رنگ کا نور دیکھ رہی ہوں، کبھی سفید رنگ کا نور دیکھ رہا ہوں۔ اتنے میں ایک بچے کے رونے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ مولا فرماتے ہیں ام فروا مبارک ہو، خدا نے تمہیں قاسم دیا ہے۔ جو خود بھی معصوم نہیں، والدہ بھی معصوم نہیں، اولاد بھی معصوم نہیں، اس کی ولادت ہوتی ہے ایسے۔ ہم بچہ شکم سے بول نہیں سکتا، یہ وہ ہستیاں ہیں جب شکم اطہر میں بھی ہوا کرتی۔ پیغمبر جب آتے تھے فاطمہ بنت اسد کے پاس تو فاطمہ بنت اسد سنتے تھے کھڑی ہو جایا کرتی تھی، ماں آپ تکلیف مت کیا کرو۔ ہاں یا رسول اللہ میں اپنی مرضی سے تھوڑی کھڑی ہوں، یہ بچہ کہہ رہا ہے احترام کرو۔ حسین کی مثال دیکھ لیجئے، شکم اطہر میں گفتگو کرنا کوئی عام بچہ کر سکتا ہے کیا شکم اطہر میں؟ نہیں میرے عزیزو، ہادی وہ ہو جو آنے کے بعد غسل طہارت سے پاک نہ ہو۔ حسن کے لیے سنا ہے نا، جب دایا نے کہا، دائی نے کہا تھوڑی دیر صبر کریں میں اسے غسل طہارت دے آؤں، اللہ کے نبی کے چہرے پر جلال آیا، تجھے اسے کیا پاک کرے گی جسے خدا نے پاک کیا ہو، جسے خدا نے پاک کیا ہو اسے تو کیا پاک کرے گی؟ سو میرے عزیزو، خدا رہبر اور رہنما وہ عطا کرتا ہے جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہوتے ہیں۔ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ہمیں تھوڑی دیر سوچنے کا موقع دو، ہم کل جواب دیں گے۔ ہدایت کے مرحلے میں وہ تو دور کی بات ہے۔ حضرت نوح نبی کی دعا ہے، قرآن کی طاقت پڑھیے گا، رب اللہ تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگارا کافروں میں سے کسی ایک کو بھی زمین پر مت چھوڑ۔ کیوں؟ کہا اس لیے یہ جو بھی جنیں گے یا کافر ہوں گے یا مشرک ہوں گے۔ قبلہ وہ نوح تھا جو نسلوں کو جانتا تھا کہ کس کی نسل میں کیا ہوتا ہے۔ میں کہوں گا علی نہیں، حسن نہیں، ان کی تلوار کو بھی پتا چلتا تھا کہ 70ویں نسل میں علی والا آنا ہے۔ اور جناب سیدہ امیر المومنین جب گھر میں آتے تھے، جناب سیدہ پورا جنگ کا واقعہ بتا دیجیے، یا علی آپ فلاں کے پیچھے بھاگے تھے، آپ نے فلاں کو قتل کیا تھا، آپ نے فلاں کو قتل کیا تھا، پورا کھاتا بطور پیش کیا کرتی تھی۔ علی مولا فرماتے سیدہ تو جنگ میں تھی نہیں، بیان ایسے کر رہی ہے جیسے تیرے سامنے ہوا ہو۔ بطور فرماتے ہیں یا علی جب میں ذوالفقار کو صاف کرتی ہوں نا، یہ ذوالفقار مجھے بتا دیے آج کس کو مارا کس کو مارا۔ ان کے تلواروں کو بھی پتا چلتا ہے کون سی نسل میں علی والا آنا ہے، ایک کی وجہ سے کئی کو چھوڑ دیتی ہے۔ رہبر وہ تمہارے دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں، جو تمہیں تبدیل کرنے کی صلاحیت، جو تمہیں ہدایت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔
جو تمہیں پاک کر سکے، جو تمہیں خدا تک بلا سکے۔ یہ وہ ہو سکتے ہیں جو خدا کے بنائے ہوئے ہوں۔ یہدون بامرنا، ہدایت کرتے ہیں اللہ کے امر سے، اپنے لیے کچھ نہیں کرتے۔ اگر اپنے لیے کچھ کرتے تو جب علی کسی کے سینے پر آیا تھا اور علی کی توہین کی تھی، علی اس کے سینے سے اتر آئے تھے، اس نے کہا بہترین موقع تھا، آپ مجھے قتل کر سکتے تھے، قتل کیوں نہ کیا؟ علی نے کہا پہلے میں خدا کی خاطر قتل کر رہا تھا، جب تیرے سینے پر آیا تو نے علی کی توہین کی ہے۔ علی اپنی خاطر جنگ نہیں کرتا، علی خدا کی خاطر جنگ کرتا ہے۔ ان کی زندگی، ان کی نماز، ان کی قربانی، ان کا جہاد خدا کے لیے ہوتا ہے۔ یہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا ہے۔ یہ جو بھی کرتے ہیں اس لیے نہیں کرتے کہ تم ان کا شکریہ ادا کرو، یہ خدا کے لیے کرتے ہیں۔ جب قل لا اسألکم کی آیت بھی نازل ہوئی تھی نا، پیغمبر خاموش تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں آج کے اندر۔ پیغمبر کے بعد جب لوگ آئے، کہا ہم ظلمات میں گھرے ہوئے تھے، آپ نے نورانیت کا راستہ دکھایا، ہم بدبختی کی زندگی گزارتے تھے، آپ نے سعادت مندی کا راستہ دکھایا، ہم سے کچھ مانگیے۔ پیغمبر سوچ رہے ہیں ان سے کیا مانگوں جو خود میرے در کے سوالی ہے۔ آج ایک لمحے فکریہ دینا چاہتا ہوں، بھائی سوال کرنے والے مختلف ہوتے ہیں۔ عطا جو ہوتی ہے اور جو سخا ہوتی ہے وہ سوال کرنے والے کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ توجہ ہے تو ذرا ساتھ بھائی دیکھیں، آپ بازار میں گئے، فقیر نے کہا خدا کے نام پر کچھ دے دو، آپ نے 2 4 5 روپے دے دیے۔ اگر اس کی جگہ پر مولانا اگر سوال کرے، اب 2 4 5 روپے نہیں، 100 200، اب اس کی جگہ پر اگر آپ کا مرشد آ کر سوال کرے، سوال تو سوال ہے، فقیر نے بھی سوال کیا، مولانا نے بھی سوال کیا، مرشد نے بھی سوال کیا۔ اب اگر مرشد کی جگہ پر امام آ کر سوال کرے، اب اگر امام کی جگہ پر نبی آ کر سوال کرے، جو ہے بھائی دیکھیں، سوال کرنے والے کو دیکھ کر عطا میں فرق آ رہا ہے۔ فقیر سوال کر رہا تھا، 2 روپے 5 روپے سے کہا چل گیا، مولانا نے کیا 100 200 400 500، مرشد نے آ کر کیا۔ اگر سچے مرید ہیں تو پوچھیں کہ آپ کو کتنے چاہیے؟ امام نے سوال کیا یا نبی نے سوال کیا تو اب مال تو دور کی بات ہے، اپنے جان کی پرواہ بھی نہیں کریں گے، لیکن اگر اس نبی کا خدا سوال کرے، اس نبی کا خدا سوال کرے، یہاں پر اگر آ کر نبی کا خدا سوال کرے، یہ لفظ کل بتلا رہا ہے، نبی یہ تیرا سوال نہیں، یہ لفظ کل بتلا رہا ہے، نبی یہ تیرا سوال نہیں ہے۔ قل اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے لا اسالکم سوال۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نا، اگر کوئی کسی کو خط لکھ کر دے دے کہ جاؤ فلاں کے پاس میرا خط لے کر، اب اگر وہ خط لے جانے والے کا کام نہ کرے، کس کو عزت نہیں دی؟ خط جو لے کے گیا ہے اس کو یا جس نے لکھا تھا اس کو؟ تو یہاں پر کل کے ذریعے سے سوال خدا کا ہے، وسیلہ نبی بن رہے ہیں۔ لا اسالکم، میں تم سے کوئی اجر نہیں سوائے میرے قربا سے مودت کرو۔ اب اس کا اگر تھوڑا ادبی لحاظ سے ترجمہ کیا جائے، عربی گرامر کے حساب سے، عربی میں اگر نفی کے بعد الا آ جائے تو وہاں پر حصر کا فائدہ ہوتا ہے، محدودیت کا فائدہ ہوتا ہے۔ لا بھی نفی کے لیے ہے، ما بھی نفی کے لیے ہے،
کا قبلہ اور مثال ذرا واضح ہو جائے. روز پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا نفی کے لیے، لا کے بعد الا آیا، اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ یعنی معبود فقط خدا. ایک اور مثال دوں، لا فتح الا علی، جوان فقط علی. یہ ترجمہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ لا کے بعد الا آ رہا ہے. جب بھی لا یا ما کے بعد الا آئے تو وہاں ترجمہ محدودیت کا کیا جاتا ہے. لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں، جوان ہے تو فقط علی ہے. لا الہ الا اللہ، معبود فقط خدا ہے. اب اس کا ترجمہ کیجئے، میں فقط اور فقط اجر میں زہرا کی مودت کا سوال کر رہا ہوں. یہ فقط کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ کہ یہ لا کے بعد یا ما کے بعد جب بھی لفظ الا آ جائے، جب بھی لفظ الا آ جائے تو وہاں محدودیت ہو جاتی ہے. جیسے کلمہ انما ہے نا، انما ولیکم اللہ، فقط اور فقط تمہارا ولی خدا ہے. یہ فقط کا ترجمہ کہاں سے؟ انما سے. اسی طرح سے عربی گرامر کے حساب سے اگر نفی کے بعد الا آ جائے تو وہاں محدودیت ہو جاتی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے فقط بطول سے محبت. اب قرآن کی 2 آیتیں اس کا خالی ترجمہ کرتا ہوں، ان کے لیے جو حلوے سے دور ہیں، فقط ترجمہ کر رہا ہوں. قبلہ قرآن کا فیصلہ ہے، من احسن فلنفسہ، جو نیکی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، اور جو بدی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے. جو نماز پڑھے گا اجر اسے ملے گا، نہ کہ جو دیکھ رہا ہے. جو نیکی کرے گا اجر اسے ملے گا، جو برائی کرتا ہے سزا اسے ملتی ہے. تو یہاں قانون کیوں بدل گیا؟ پتھر نبی برداشت کرے، ہجرت نبی کرے، اجر اہل بیت کو. یہاں قانون کیوں بدل گیا؟ مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. بھائی پتھر نبی برداشت کرے، ہجرت نبی کرے، کار رسالت نبی کرے، اور اجر آل محمد کو مل رہا ہے. توجہ ہے تو جملہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا جاؤ. کیا سبب ہے؟ کہا تم لوگوں نے آیت پر دقت نہیں کی. آیت میں ہے من احسن فلنفسہ، جو بھی نیکی کرتا ہے وہ اپنے فائدے میں کرتا ہے، وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے. بھائی مباہلہ میں دیکھو نبی کس کو نفس بنا کر لے کے گئے تھے اور کن کے لیے کہا تھا انہم منی وانا منہم، یہ مجھ میں سے ہے، میں ان میں سے ہوں، ان کی جزا میری جزا ہے. اب اگر کوئی بطول کا احترام کرتا ہے، یہ نہ دیکھے کہ فقط بطول کا احترام کر رہا ہے بلکہ نبی کا احترام کر رہا ہے. اب اگر کوئی حسنین کا احترام کر رہا ہے، یہ نہ دیکھے کہ میں حسنین کا احترام کر رہا ہوں، نبی کا احترام کر رہا ہوں. عظمت سیدہ بلند ترین سلام. اللہ کی عبادتوں کو قبول فرمائے. یہ ایام غم ہے. میری کوشش ہوتی ہے میں غلاموں کا ذکر کروں، اصحاب کا ذکر کروں. کیونکہ قبلہ مولانا منظور حسین سولنگی صاحب ہیں، انشاءاللہ آپ کو مخصوص مسائل سے مصاحب کریں گے. میرا دل چاہتا ہے میں اصحاب و انصار کے مسائل پڑھوں. جب فقط ایک ربط مسائل کے لیے، یہ آیت اللہ روئی ہیں، انڈیا کی خطیب، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا سید کا، ان کے جملے ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب خیمے نہر پر لگے اور حضرت عباس خیمے کے دروازے پہ کھڑے تھے، علی اکبر کی کرسی لگی ہوئی تھی. اتنے میں دیکھا یزیدی لشکر سے ایک شخص آیا، علی اکبر اور اس کے درمیان میں کوئی گفتگو ہو رہی. اتنے میں دیکھا علی اکبر کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا. عباس قریب آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا چچا یہ کہہ رہا ہے یہاں سے خیمے ہٹاؤ، 7 محرم پانی بند، یہاں سے خیمے ہٹاؤ.
غلاموں کے ہوتے ہوئے آقاؤں کو بات کرنے کی ضرورت نہیں. وہ جو معرفت سے سننے والے ہیں. کہا اکبر تو کرسی پر بیٹھ جا، میں جانوں یہ جانے. کہا عباس کے ہوتے ہوئے خیموں کو نہر سے ہٹا دیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے. یا ایک تکبیر کہی، یہ تکبیر کی آواز حسین کے کانوں سے ٹکرائی. عباس کے پاس نہیں آئے، گئے زینب کے خیمے میں. کہا بہن تیرے آسرے پہ لے آیا تھا، اب آ گیا ہے جلال، تو جانے عباس جانے. بی بی نے جناب فضا کو بھیجا عباس کو لے آؤ. جس سے عباس کے پاس آئی نا بی بی، کہا آقا زادی نے بلایا. عباس نے تلوار سے ایک لکیر بنائی. لکیر بنانے کے بعد کہا خبردار میرے آنے سے پہلے اگر کسی نے اس لکیر کو کراج کیا ہے اس کا سر اس کے دھڑ کے ساتھ سلامت نہیں رہے گا. اب آئے خیمے، بیوی کہتی عباس بیٹھ جا. اماں نے یہ درس ہی نہیں دیا، آقا زادی کھڑی ہو میں بیٹھ جاؤں، میں کی عبادتوں کو قبول فرمائے. عباس میں حکم دے رہی ہوں. اگر آپ حکم دیں میں کون ہوتا ہوں نہ بیٹھوں. عباس ایسے بیٹھا جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے. اب بی بی نے اپنا ہاتھ عباس کے کاندھے پر رکھا، کاندھے پر رکھ کے کہا ہاں میرے عباس، میں نے سنا ہے تو جلال میں آ گیا ہے. میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں حضرت عباس، فقط آج کی مناسبت جو ملے. ہاں میرے عباس میں نے سنا ہے تجھے جلال آ گئے. کہا بی بی اب بھی جلال نہ آئے، عباس کے ہوتے ہوئے خیمے نہر سے اٹھا دیے جائیں اور عباس جلال میں نہ آئے. اب جملہ سننا رونے کے لیے کافی ہے. کہا عباس خیموں کو اکھیڑ دو. جس کے پاس عباس ہو پھر کیا فرق پڑتا ہے خیمے دریا پر ہو یا دریا سے دور ہو. عباس خیموں کو ہٹا دو، کیا فرق پڑتا ہے خیمے دریا کے پاس ہو یا دریا سے دور ہو جس کے پاس عباس ہو. اب جملہ سننا، معاف بھی کرنا اگر سخت ہو. ایک مرتبہ بی بی نے کہا عباس مجھے امید اور یقین ہے میرا کہنا مانے گا، اگر نہیں مانے گا میں نجف کی طرف رک کر کروں. بابا علی آج عباس میری بات نہیں مان رہا. آیت اللہ روی فرماتے ہیں ایک مرتبہ عباس نے تلوار کو نکالا، گھٹنے سے مارا، توڑ کر کہا میرے جیسے عباس زینب تیرے چادر پر قربان. میں کون ہوتا ہوں جو تیرے امر کی خلاف ورزی کروں. اجرکم عند اللہ. یہ غم کے دن ہے، 3 سے 4 دن کا زہرا کا لال مہمان ہے. یہ ابھی ان دنوں میں بھرا گھر ہے، 3 سے 4 دنوں کے بعد زہرا کا چمن اجڑ جائے. آج ماؤں کے پاس بیٹے ہیں، کل ماؤں کے پاس بیٹے نہ ہوں گے. آج بہنوں کے بھائی سلامت ہیں، کل بہنوں کے پاس بھائی نہیں رہیں گے. عزیزو شرم کر کے مت رویا کرو. ارے سیدہ آتی ہے پرسا لینے کے لیے. اللہ آپ کی عبادت کو. آج میرا دل چاہتا ہے میں ایک مولا کے صحابی کا جس کا نام تھا زہیر ابن قین. زہیر کا دوست بیان کرتا ہے کہ ہم ساتھ حسین کے تھے. یہ زہیر عثمانی مذہب کا تھا، یعنی عثمان کا خلافت کو مانتا تھا، عثمان کے آگے خلافت کو نہیں مانتا تھا. اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ عثمان کا قاتل نعوذ باللہ علی ہے. چند قدم کے فاصلے پر چل رہا تھا. جہاں حسین قیام کرتے تھے ہم تھوڑا فاصلے سے ایک منزل پہلے یا ایک منزل آگے جا کر قیام کرتے تھے تاکہ حسین کا سامنا نہ کر پائیں. یہ حسین کے ساتھ بیٹھنے کو بھی عیب سمجھتا تھا. سفر گزرتا رہا، ناچارن ایک ایسی منزل پر رکے جہاں ان کے لیے چارہ نہ تھا، نہ پیچھے جا سکتا تھا زہیر، نہ آگے جا سکتا تھا. زہیر کے ساتھ اس کی زوجہ بھی ہے. پڑاؤ ڈالا، خیمہ لگا. یا آدھی رات جب ہوئی ایک شخص آیا. زہیر کھانا کھانے میں مصروف ہے، اس کے دوست بھی بیٹھے ہیں. ایک قاصد آیا، کہا زہیر حسین نے تجھے بلایا ہے، حسین نے تجھے بلایا ہے. تو سامنے دوست نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے جو روایت پڑھی ہے جو ان کے ہاتھوں میں لقمے تھے وہ زمین پر گر گئے. کہا یہ کیا ہو گیا؟ حسین نے کیوں بلا لیا؟ زہیر کہا میں نہیں جاؤں گا.
زوجہ تھی مومنہ، کا شرم نہیں آ رہی؟ زہرا کا لال بلا رہا ہے تو نہیں جا رہا؟ تو جا تو صحیح، جا کے دیکھ تو صحیح حسین کہہ کیا رہا ہے، کیا بولتا ہے، پھر تیری مرضی نہیں ماننا۔ یہ زہیر آیا حسین کے خیمے میں، کافی دیر کے بعد جب پلٹ کے آیا، جب گیا تھا چہرے کا رنگ تبدیل تھا، جب پلٹ کے آیا چہرے کا رنگ شاداب ہے۔ ایک روایت کا جملہ پڑھوں، کہتے تھے کہ جب شب عاشور تھی نا، مسلم بن اوسجا کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، شب عاشور مسکرا رہا تھا۔ کسی نے کہا کل تلواریں چلنی ہیں اور تو مسکرا رہا ہے، کہا کیوں نہ مسکراؤں، آج رات یہاں ہیں، کل بطول کے مہمان بننے والے ہیں، کیوں خوش رہو، کل بطول کا مہمان بننے جا رہا ہوں، اترکم عند اللہ۔ عزادارو جیسے ہی واپس آیا زہیر، زوجہ کو کہا میں تجھے خدا کی راہ میں آزاد کرتا ہوں، بولو تو طلاق دے دوں، تو چلی جا، بڑے مصائب ہونے ہیں، شاید تو برداشت نہ کر سکے۔ زوجہ نے کہا اب تک تیرا ساتھ دیا ہے، جب مجھے دعا ملنے والی ہے بطول کی تو مجھے اپنے در سے جدا کر رہا ہے، اور میں تیرے ساتھ رہوں گی، میں زینب کی خدمت کروں گی، میں ام کلثوم کی خدمت کروں گی، میں بیویوں کی خدمت کروں گی۔ جب ایمان دیکھا کہا بسم اللہ۔ اب زہیر نے دوسرے لوگوں کی طرف رکیا، کہا جس کو میرے ساتھ آنا ہے بسم اللہ، نہیں تو جس کو جانا ہے چلا جائے۔ ارے مجھے حسین نے سارا پروگرام بتا دیا ہے، اب مصیبتوں آنے کا دن ہے۔ زہیر آئے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، امام نے کہا زہیر تم لشکر ایمن کی طرف جا، تو اس کا سپہ سالار ہے، حبیب تو بائیں جانب جا، تو بائیں لشکر کا سپہ سالار ہے۔ یا جب نماز کا ٹائم آیا نا، حسین نے سعید اور زہیر کو کہا تھا تم اس قابل ہو ہمارے آگے کھڑے ہو جاؤ، یہ تیر جب چلیں تم برداشت کر لینا، نمازی بن جائے، اجرکم عند اللہ۔ عزادارو نماز پڑھائی زہیر نے حسین کو، اس کے بعد اذن شہادت مانگا، یہ گئے، کہا شرم کے مارے حسین کو نہیں پکارا، کہا کیسے حسین کو پکاروں، حسین بڑا تھکا ہوا ہے، حسین بڑا پیاسا ہے، حسین بڑا بھوکا ہے، حسین کو نہیں پکارا۔ لیکن یہ حسین کا کرم تھا، زہیر کے پاس بھی آ کر پہنچے، زہیر کو خوشخبری بھی دی۔ ہاں عزیزو جب یہ شہادتیں ہو گئی، زہیر کی زوجہ نے اپنے غلام کو کفن دیا، کہا یہ کفن لے جاؤ میرے آقا کے جسم پر ڈال کے آؤ۔ جیسے ہی یہ کفن لے کر چلا، جب واپس آیا زوجہ نے دیکھا کفن ہاتھ میں ہے، واپس آ رہا ہے، کہا میں نے تجھے کہا تھا میرے آقا کو کفن دے کر آنا، ارے کفن کو واپس کیوں لا رہے ہو؟ رو کے کہتا ہے جب میں گیا آقا کو تلاش کرنے کے لیے، میں نے دیکھا زہرا کا لال بغیر کفن کے ہے، ارے مجھے شرم